شہزادی زلیخا تو اپنے اس غلام پر سو جان سے فدا ہو چکی تھیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا عالم قابل دید تھا۔ حسن و خوبرو کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو ان کے اندر موجود نہ تھا۔ شہزادی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قریب ہونے کی کوشش کی، مگر وہ ایسے میں ثابت قدم رہے۔ دونوں کی آپس میں اسی بات پر تکرار ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم ہوا کہ یہاں سے نکل جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام شہزادی سے بچ کے دروازے کی جانب بھاگے۔ شہزادی نے ان کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو ان کا کرتا شہزادی کے ہاتھ میں آ گیا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور عزیز مصر کمرے میں داخل ہوا۔ بیوی اور غلام کو اس حال میں دیکھا کہ غلام کا کرتا پچھلی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے سوال کیا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شہزادی نے ڈر کر کہا، اس غلام کی نیت مجھ پر خراب ہو رہی تھی۔ عزیز مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام پر غصہ چڑھا تو وہاں موجود ایک بچہ جو جھولے میں پڑا تھا اور اس کی عمر 6 ماہ تھی، خدا کی قدرت سے بول پڑا، اگر یہ کرتا آگے سے پھٹا ہے تو غلام قصوروار ہے، اور اگر یہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو تیری بیوی قصوروار ہے۔ تمام حقیقت کھل گئی، مگر گھر کی عزت بچانے کی خاطر عزیز مصر خاموش ہو گیا۔ اس واقعے کا سارے شہر میں چرچا ہوا تو معزز خواتین نے شہزادی کو باتیں بنائیں کہ اپنے ہی غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، اس کو کچھ شرم و حیا نہیں۔ لہٰذا شہزادی نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور ان سب خواتین کو بلا کر کہا، پہلے آپ سب سامنے پڑے سیب اور چاقو ہاتھوں میں لے لیں، مگر ابھی ان کو کاٹ کر کھانا نہیں، میں آپ سب کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ جب سب نے چاقو اور سیب اٹھا لیے تو شہزادی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، ان کے سامنے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی سامنے آئے، تمام خواتین حیران رہ گئی اور بے ساختہ کہا، اللہ کی پناہ، یہ انسان نہیں لگتا بلکہ یہ کوئی بزرگ فرشتہ لگتا ہے۔ اسی عالم میں سب عورتوں نے ہاتھوں میں پکڑے چاقو سے سیب کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے اور انہیں اپنے زخمی ہونے والے ہاتھوں پر درد بھی محسوس نہیں ہوا۔ پھر شہزادی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو واپس جانے کا حکم دیا۔ ان کے جانے کے بعد عورتوں کو ہوش آیا تو دیکھا ان کے کپڑے ان کے اپنے ہی خون سے تر ہو رہے تھے۔